یہی وجہ تھی کہ کوفے کے منبر میں میرے مولا امیر ممکنات بیٹھے تھے، یہاں مجمع میں سے ایک شخص اٹھا، اس نے اٹھ کے کہا یا علی آپ نے اللہ دیکھا ہے؟ علی مسکرا کے فرماتے میں اسے سجدہ کرتا ہی نہیں جسے میں نے دیکھا نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ بات آسان کر دیتا ہوں، بعض لوگوں کو یہ ہوگا کہ یہ کہاں سے بڑھا گیا، دعائے عرفہ تو مفاتی میں لکھی ہے نا، دعائے عرفہ میں خود امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں اندھی ہو جائیں وہ آنکھیں جس نے تجھے نہ دیکھا ہو۔ حسین بد دعا دے رہا ہے، حسین کہہ رہا ہے اندھی ہو جائیں وہ آنکھیں جس نے تجھے نہ دیکھا ہو۔ علی فرماتے میں اسے سجدہ کرتا ہی نہیں جسے میں نے دیکھا نہ ہو۔ اس نے کہا مولا اگر اسے تو نے دیکھا ہے تو چل تو ہی ہمیں بتا دے کہ وہ کیسا ہوتا ہے۔ علی نے مسکرا کے فرمایا تیرے ظرف کے مطابق بتاؤں یا حقیقت میں بتاؤں؟ اسے کہا حقیقت سنا۔ علی مسکرا کے فرماتے تو کوئی موسیٰ ہے؟ ہائے ہائے، تو حقیقت سننا چاہتا ہے، تو تجلی بھی برداشت نہیں کر سکتا، تو کوئی موسیٰ ہے؟ اس نے کہا مولا پھر میرے ظرف کے مطابق بتائیں کہ وہ کیسا ہے۔ اللہ نے فرمایا تیرے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ایسا ہے۔ اب چہروں پہ مجھے ولایت علی کی مسکراہٹ چاہیے۔ اور التوحید شیخ صدوق کی مشہور ترین مذہب شیعہ کی کتاب، اس میں صادق بادشاہ سے ایک شخص نے پوچھا مولا توحید کسے کہتے ہیں؟ مولا نے فرمایا کس کی، تیری یا میری؟ اس نے کہا مولا اللہ تو ایک ہے۔ فرمایا ہر کسی کا خدا اس کے ذہن کے مطابق ہوتا ہے، ہر کسی نے اپنے ذہن میں اپنے خدا کا ایک سکیچ بنایا ہوا ہے، وہ اپنے تصور کو خدا سمجھتا ہے۔ فرمایا جسے تم خدا سمجھتے ہو ہم 14 اسے نہیں سمجھتے۔ تمہارے نزدیک بیٹا دینے والا خدا، رزق دینے والا خدا، بارشیں برسانے والا خدا، سبزہ اگانے والا خدا، زندہ کرنے والا خدا، موت دینے والا خدا۔ فرمایا ہمارے ہاں یہ نہیں۔ اس کا مولا آپ کے ہاں کیا ہے؟ فرمایا ہمیں وجود دینے والا خدا۔ بات مشکل تو نہیں ہو رہی سر؟ تسبیح کر، سرکار حق ادا اور تسبیح کر اپنے رب کے اسم۔ سبحان اللہ۔ اس کا مطلب کہ وہ رب کا اسم ہے جو اسم اعلیٰ ہے۔ مولوی کہتا ہے کہ اللہ کے 99 نام ہیں، 1000 تو جوشن کبیر میں ہے، 1000 نام تو خود امیر ممکنات ہے جوشن کبیر میں۔ بابا اللہ کے نام اسم بہت سے ہیں، لیکن کچھ اسم دیکھیں، ایک ہوتا ہے اسم، ایک ہوتا ہے اسم اعظم، ایک ہوتا ہے اسم اعظم الاعظم، ایک ہوتا ہے اسم اعظم الاعظم الاعظم۔ میں دلیل دیتا ہوں، پھر میں دعائے عرفہ کا حوالہ دوں گا۔ رمضان المبارک ہے، دعائے عرفہ کی تلاوت کیجئے گا۔ دعائے عرفہ پہ معصوم فرماتے اللہم انی اسألک باسمک الاعظم الاعظم الاعظم، اے اللہ میں اس اسم کا سوالی ہوں جو اعظم ہے، اعظم ہے، اعظم ہے۔ جناب سلمان نے ایک دن کوفے کے باہر بیٹھ کے ایک معجزہ دکھایا تھا، جب جناب سلمان نے کہا واللیل ادبر والنہار اقبل، رات آگے آ جا دن پیچھے ہو جا، رات آگے آ دن پیچھے ہو۔ جناب ابو ذر نے دیکھا کہ سلمان کی انگلی کے اشارے کے ساتھ سورج طلوع ہو رہا ہے۔ ابو ذر نے قدموں میں بیٹھ کے کہا سلمان یہ کون سا انوکھا کھیل کھیل رہا؟ سلمان نے کہا کھیل کوئی نہیں کھول رہا، آج صبح قرآن پڑھ رہا تھا، اللہ قرآن میں کہتا پاک ہے وہ ذات جو رات سے دن نکالتی ہے، دیکھ رہا تھا کیسے نکالتی ہے۔ جناب ابو ذر دوڑے ہوئے مولا کے پاس ہے، مولا باغ میں بیٹھے تھے، مولا کے قدموں میں ابو ذر بیٹھ کے لگا مولا یہ سلمان کیا کر رہا ہے؟ یہ سلمان کے پاس کون سا اسم اعظم ہے؟ جملہ سننا جنہیں ولایت علی میں جھومنا ہے۔ جب ابو ذر نے کہا مولا سلمان کے پاس کون سا اسم اعظم ہے؟ علی زیر اللہ مسکرا کے فرمایا ابو ذر تجھے نہیں پتا، سلمان کو ہماری محبت نے اسم اعظم کر دیا۔
سلمان کے پاس اسم اعظم نہیں، ہماری محبت نے اسے خود اسم اعظم کر دیا۔ یہی تو وجہ تھی نا۔ جب میں یہاں پہ ایک اور بڑا چھوٹا سا واقعہ یہیں پہ کوٹ کر دیتا ہوں۔ جب مامون سمندری سفر پہ گیا تھا اور اس نے اپنے نوکر سے کہا کہ امام رضا علیہ السلام سے کوئی تعویذ لکھوا کے لے کے آ، اس کا نوکر جب آیا تو دروازے پہ آیا، دروازے پہ جناب معروف کرخی کھڑے تھے۔ اس نے کہا معروف مامون نے بھیجا ہے کہ امام سے کہہ کہ کوئی تعویذ لکھ کے دیں، سمندری سفر میں اگر طوفان آئے، مشکل آئے، مصیبت آئے، میں پڑھوں۔ معروف تھوڑی دیر بعد آیا، اس کے ہاتھ میں کاغذ کا ٹکڑا دیا، فرمایا مامون کو کہنا کہ اس دعا کی تلاوت کرے اگر مشکل پڑے۔ وہ سپاہی لے کے چلا گیا، اس نے مامون کو دیا، مامون نے جیب میں رکھا۔ سمندری سفر شروع ہوا، وسط میں گئی تھی کشتی، یا طوفان آ گیا، کشتی ڈولی، موت یوں سر پہ نظر آئی، جلدی سے جیب میں سے وہی کاغذ نکالا، جلدی سے دعا پڑھنے لگا۔ اس دعا پہ لکھا تھا میرے اللہ میری کشتی کو بچا، تجھے معروف کرخی کا واسطہ، اللہم نجا حاضر سفینہ بحق المعروف کرخی، میرے اللہ میرے سفینے کو بچا لے، تجھے معروف کرخی کا واسطہ۔ یوں ڈولتی ہوئی کشتی پہ اس نے ملازم کو بلا کے، نوکر کو بلا کے پوچھا کس سے لکھوائی تھی دعا؟ اس نے کہا امام سے ملاقات نہیں ہوئی، دروازے پہ معروف کھڑا تھا، وہیں سے کاغذ لے کے غصے کے ساتھ اس نے کہا دھوکہ کر دیا اصول عام نے ہمارے ساتھ، یہ کہہ کے اس نے یوں کاغذ دریا پہ مارا، لہروں کے ساتھ کاغذ کا لگنا تھا، لہروں میں سکوت آ گیا، ڈوبتی ہوئی کشتی پھر آئی اوپر، سانس واپس آئے، زندگی کی لہر واپس آ گئی، کنارے پہ کشتی پہنچی، دربار پہ پہنچ کے کہنے لگا باقی حساب بعد میں جلدی کرو، معروف کو گرفتار کر کے لے کے، معروف کو گرفتار کر کے مامون کے دربار میں کھڑا کیا گیا۔ مامون نے کہا سزا تو تیری بہت بڑی ہے، تو نے سرکاری حکم کی خلاف ورزی کی ہے، لیکن پہلے مجھے یہ بتا، میں تیری جان بخش دوں گا، تجھے امان دے دوں گا، کوئی تلوار تیری گردن پہ نہیں چلے گی، مجھے صرف وہ اسم اعظم بتا دے، مجھے وہ صرف اسم اعظم بتا دے جو امام نے تجھے تعلیم کیا ہے اور تو وہ پڑھتا ہے، جس کی وجہ سے تیری دعا میں اتنا اثر آ گیا تھا۔ اتنا کہنا تھا، معروف کرخی نے کہا مجھے امام کی عزت کا واسطہ، مجھے امام نے کوئی ایسا اسم اعظم تعلیم نہیں دیا۔ اس نے کہا پھر تیرے پاس وہ کون سا اسم اعظم ہے؟ اس نے کہا میرے پاس کوئی اسم اعظم نہیں، 14 سال ہو گئے مجھے بطول کے بیٹے کا پانی بھرتے ہوئے، 14 سال میں امام کئی مرتبہ دن میں مجھے بلاتے ہیں، معروف پانی لے کے آ، معروف مصلی لے کے آ، معروف کانا لے کے آ، معروف بازار میں جا، معروف میری ابا لے کے آ۔ 14 سال میں زہرا کا بیٹا بار بار اپنی زبان سے میرا نام لے رہا ہے، میں صرف دیکھنا چاہتا تھا میرا نام اسم اعظم بن بھی گیا ہے یا نہیں بنا۔ ان کی زبان سے نکل گیا۔ تو جن کے نوکروں کا نام اسم اعظم ہو، یہاں پھر آج کی اس تقریر کا پہلا قیمتی نقطہ بے شک سمجھیے گا، لیکن یہ سمجھیے گا یہ 14 اسم اعظم نہیں، اسماء حسنہ ہے۔ اکثر لکھا جاتا ہے علی کا نام وہ اسم اعظم ہے، کمبر اسم اعظم ہے، سلمان اسم اعظم ہے، 14 اسم اعظم نہیں، اسماء حسنہ ہیں۔ یہی وہ اسم تھے جنہیں پڑھ کے آدم کی توبہ قبول ہوئی تھی۔ مولا نے فرمایا کہ ہر ایک انسان کی توحید اس کے ذہن کے مطابق۔ آج یہ عظمت توحید کی کمی کی وجہ ہے کہ ہم فضائل علی پڑھتے ہیں اور لوگوں کی توحید خطرے میں چلی جاتی ہے، اس وجہ کہ لوگوں نے اپنے ذہنوں کے مطابق اللہ سوچا ہوا ہے۔ کبھی علی سے اللہ لے کے دیکھنا، پھر فضائل علی سن کے کبھی بھی تمہاری توحید خطرے میں نہیں جائے گی۔ اس بندے کو میرا مفت مشورہ ہے جس کا فضائل علی سن کے عقیدہ توحید کمزور ہوتا ہو، وہ فضائل علی نہ گھٹائے، اپنا عقیدہ توحید بڑھائے۔ اتنا گند ہو اس کا عقیدہ توحید کے فضائل علی سن